مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی خدمت میں اسلام. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان دنوں میں کینن کے موضوع پہ جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے 4 پروگرام ہو چکے ہیں اور آج 5واں پروگرام ہے. اس پروگرام کا موضوع میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کرائٹیریا آف کینونسٹی ان دا فرسٹ سینچری، یعنی کہ پہلی صدی میں کرائٹیریا کیا تھا، بائبل مقدس کی کتابوں کا، کینن کا کیا طریقہ کار تھا. آج ہم سوالات کے جوابات جو پاسٹر شفیق کمل سے لیں گے. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی پہلے سوال کے ساتھ. پاسٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جیسے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ہے، یہ ٹاپک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ جتنے بھی پروگرام کیے جائے کم ہیں. میں اسی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کینان سٹی کا اپوسٹولک ایج سے کیا تعلق تھا؟ کینونسٹی کا اپوسٹولک ایج سے بہت گہرا تعلق ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تو 3.5 سال انہوں نے جو زمینی خدمت کی، وہ جب مر گئے، دفن کیے گئے، مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چلے گئے، تو اس کے بعد کینن کو لکھا گیا. اور مسیح کے چلے جانے کے فوراً بعد ودن فیو ایئرس، بہت لمبا گیپ نہیں ہے، بہت جلدی یہ بائبل نیو ٹیسٹامنٹ لکھ دی گئی تھی. اچھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت جو کتابیں لکھی گئیں اس کو کینن میں شامل کیا گیا، کیونکہ اس وقت رسول زندہ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ہاں یہی کچھ ہوا، کیونکہ یہ رسول اور ان کے ایسوسیٹ زندہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ کیا کیا واقعات ہوئے، کیونکہ وہ ان کے چشمدید گواہ تھے. اور رسول یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اس کو چھوا، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ چشمدید گواہ بھی تھے، ان کے ایسوسیٹ بھی، یہ سارے. تو اس لیے ان کا کنٹمپریری ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ کنٹمپریری تھے، بلکہ پہلی اور دوسری صدی کے آخر میں تو جہاں کینن کا کرائٹیریا، اس میں بہت ساری دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا تھا. ایک چیز لازمی امر یہ بھی تھا کہ کیا یہ یہ کتاب جو ہے رسولوں کی کنٹمپریری ہے، اس دور میں لکھی گئی ہے. ایک کتاب ایسی بھی تھی کہ شیپرڈ آف ہرمس، یہ لکھی گئی. اچھا. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں آج بھی اویلیبل ہیں. یہ ساری کتابیں جن کو سلیکٹ کیا گیا، کینن میں ڈالا گیا، اور جن کو نہیں بھی کیا ریجیکٹ کیا گیا، جن کو وہ بھی اویلیبل ہیں. تو شیپرڈ آف ہرمس ایک ایسی کتاب ہے جو بہترین کتاب ہے. آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو ڈاکٹرینز ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اناجیل کے ساتھ میچ کرتے ہیں. لیکن اس کو اس لیے نہیں کینن میں شامل کیا گیا کہ یہ رسولوں کی کنٹمپریری کتاب نہیں تھی. تو پاسٹر صاحب، اگر مجھے یہ بتائیں، اس وقت کوئی جعلی کتاب، جعلی انجیل لکھ کر اگر اس میں شامل کر دیتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ جعلی ہے؟ ہم کیسے پہچان سکتے تھے؟ سوال اچھا ہے، لیکن یہ سوال ایک فلسفی مجھے یاد آ گیا کہ فلسفی کسی گاؤں میں چلا گیا تو بیل وہ اس پہ چل رہا تھا، جو کولو پہ نا. تو فلسفی نے اس کسان سے، اس سے بندے سے پوچھا کہ آپ نے یہ بیل جو چل رہا ہے، اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے ابھی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے گھنٹی کی آواز آتی رہتی، جیسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بیل چل رہا ہے. فلسفی نے کہا کہ بھائی اگر یہ کھڑا ہی اپنی گردن ہلاتا رہے تو آپ کو بیل کی؟ اس نے کہا یہ بیل ہے، یہ فلسفی نہیں ہے. اچھا. پہلی صدی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو روح القدس کے نے الہام کیا. جب یہ کام شروع ہوا تو اس وقت جال سازوں کو وہ اس وقت سرگرم نہیں ہوئے. آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو جس وقت کام وہ شروع ہوتا ہے تو جال ساز تھوڑا سا عرصہ بعد میں سرگرم ہوتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں. البتہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اناجیل اور نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابیں لکھنے والے، ان کو شہرت مل رہی ہے، ان کا بڑا نام ہے، تو ہم بھی کودیں بیچ میں، اور انہوں نے جعلی اناجیل، جعلی خطوط لکھنا شروع کیے. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. لیکن پاسٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کینن میں پھر شامل کرنے کا سب سے اہم کرائٹیریا کیا تھا؟ میری نظر میں تو اس کینن کا جو کرائٹیریا، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں اس کرائٹیریا میں شامل ہے، ساری امپارٹنٹ ہیں. لیکن پھر بھی آپ کے سوال کو ان اٹینڈڈ میں چھوڑوں گا نہیں. سب سے جو امپارٹنٹ ہے وہ تھا
آرتھوڈاکسی آف فیتھ. آرتھوڈاکسی آف فیتھ کو ذرا بیان کریں گے؟ راسخ الاعتقادی اس میں بہت ضروری تھی. یعنی رسولوں کا کیا ایمان تھا, ان کا کیا عقیدہ تھا, وہ کیا سوچتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آرتھوڈاکسی آف فیتھ ہے یہ پہلے آ گئی تھی, عقیدہ بھی پہلے بن چکا تھا. رسولوں نے اپنے ذہن میں چیزیں بنا لی ہوئی تھیں اور جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے بھی. مثلاً پولوس کہتا ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی. کرنتھیوں کے خط میں 15ویں باب کی 3-4 آیت میں. تو وہ بات کیا پہنچا دی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا, دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو عقیدہ بن چکا تھا. اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے فارم کر لی ہوئی تھی. اور زیادہ اس کو اسپیسیفک طریقے سے دیکھیں تو چیک کیا کیا جاتا تھا. نمبر 1 ڈوینٹی آف کرائسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ بائبل یہ کہتی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. تو سب سے پہلا کرائٹیریا تو یہی ہے کہ رسول یہ بات مانتے تھے, بلکہ مسیح یسوع کو رسولوں کے علاوہ بھی جنہوں نے مانا خدا مانا. توما کہتا ہے کہ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. تو رسولوں کے علاوہ بھی اگر لوگوں نے اس کو خدا مانا دے بھی گئے کرسچن. جب تک اس کو کوئی خداوند یا خدا نہیں مانتا تھا تو کرسچن نہیں ہو سکتا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کرائٹیریا کے اندر ہے. کوئی کی کتاب ہے تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. اگر کوئی کتاب بتا رہی ہے کہ نہیں وہ ایک رسول ہے, وہ ایک نبی ہے, تو یہ اس کرائٹیریا پہ پوری نہیں اترتی کتاب. کروسیفکشن کو ماننا بہت ضروری تھا, مصلوبیت کو ماننا بہت ضروری تھا. کیونکہ مسیح کی آپ مصلوبیت کو مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے کہ مسیح یسوع نے کفارے کے لیے جان دی تھی. کفارے کو ماننا بھی بہت ضروری ہے. اور سالویشن بائی فیتھ یہ ماننا بھی بہت ضروری تھا. مسیح کی مسیح کی پیدائش بھی ایک ایونٹ ہے, امپورٹنٹ ایونٹ ہے. تو پیدائش, اس کی موت, اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور پھر اس کی دوبارہ آمد. جی, ان کو اگر کوئی کتاب ان کو مان رہی ہے تو وہ آرتھوڈاکس فیتھ ہے. اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر کوئی کتاب مانتی نہیں ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے, آرتھوڈاکسی نہیں ہے. میں ایک مثال بھی دیتا ہوں. ایک گاسپل لکھ دی گئی, دیٹ واز گاسپل آف پیٹر. آپ دیکھیں نام بھی استعمال کر لیا پیٹر کا. تو جو پاسٹر اپنے چرچ میں اس گاسپل کو استعمال کر رہا تھا, اس کے بشپ سیروپین کو چرچ آف روسس کے اندر یہ ہو رہا تھا. جب بشپ صاحب کو پتہ چلا تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے چیک کیا, جو ان کو رپورٹ ملی تھی درست تھی کہ یہ گاسپل بہت اچھی تھی ویسے, لیکن مسیح کی مصلوبیت اس کو ڈوسٹزم کے ساتھ مکس کیا جا رہا تھا. ڈوسٹزم یہ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ انسان ہے لیکن دراصل اس کا جسم ٹھیک نہیں تھا. تو یہ آپ کہیں کہ اس کے بیچ میں سے تلوار گزاریں تو وہ پھر ویسا ہی بن جاتا جیسے دھوئیں میں اور بادل میں سے تلوار گزاریں, وہ شاید اس قسم کی تعلیم ہو. تو بشپ جو سیروپین تھے وہ وہاں گئے, وزٹ کیے, ایسا کیا تو اس پادری کو سسپینڈ کر دیا, چرچ سے فارغ, پریسبیٹیرین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. پریسبیٹر کے عہدے سے. اور بھی میں بتاتا ہوں, ایکٹس آف پال ایک کتاب تھی, اس میں یہ پال نے نہیں لکھی تھی, یہ پال کا نام استعمال کیا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ سوڈونیمس تھی یہ, کہ اس کا نام استعمال کیا. اگرچہ کتاب آرتھوڈاکس تھی, فیتھ آرتھوڈاکس تھا, ساری باتیں ٹھیک تھی. میں نے پہلے جس کتاب کا ذکر کیا ایکٹس آف پیٹر, اس میں فیتھ آرتھوڈاکس نہیں تھا. یہ کتاب بتا رہا ہوں کہ فیتھ آرتھوڈاکس تھا لیکن رائٹر اصل نہیں تھا, اس کا نام جعلی طور پہ استعمال کیا, پال کا. ریجیکٹڈ, چرچ فادرز نے اس کتاب کو نہیں مانا. ایک اور کتاب تھی کہ یہ ایکٹس آف پیٹر اور ایکٹس آف اینڈروز بھی ایک کتاب تھی. ان میں جو نظریات تھے فکٹیشیس تھے, رد کر دیا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس پادری کو اس کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا. صاحب بعض کتابیں تو مخصوص چرچز یا مخصوص لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں, مثلا جیسے نام سے وہ منسوب ہیں, کرنتھیوں کے نام, فلیمون کے نام, تو پھر ان کی یونیورسل ایکسیپشن کیسے ہوئی؟
کہ بعض کتابیں مخصوص لوگوں کو، مخصوص چرچز کو لکھی گئی، یو آر رائٹ، جیسے کرنتھیوں کے نام خط اور فلیمون کے نام خط، لیکن ان کے پڑھنے کے لیے تو پابندی نہیں تھی کہ دوسرا پڑھے نہ، تو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ یہ اپنی یونیورسل حیثیت اختیار کر گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل کی انٹینشن یہ تھی، رائٹر کی انٹینشن یہ تھی، ہولی اسپرٹ کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ نیو ٹیسٹامنٹ یونیورسل ہونا چاہیے، ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی یہ تھا کہ یہ یونیورسل ہونا چاہیے. مکاشفہ 1:3 میں لکھا کہ اس کتاب کا پڑھنے اور سننے والا مبارک ہے. تو مطلب یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ اس کو لوگ پڑھیں، تو وہ یونیورسیلٹی کی طرف اشارہ. پہلا تسلنیکیوں اور 5 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہیں مطلب تاکید کرتا ہوں کہ اس کو سب کو پڑھ کے سنایا جائے تو دوسروں کو بھی آپ سنائیں. تو یہ یونیورسیلٹی کی طرف اشارہ ہے پولوس کا تھا. اور ایک اور بات، پولوس نے جو خطوط لکھے ہیں ٹوٹل 7 کلیسیاؤں کو لکھے ہیں، تو یہ پرفیکشن یونیورسیلٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے. 7 کلیسیاؤں کو، خود مکاشفہ کے اندر بھی جو 7 کلیسیاؤں کو ایڈریس کیا گیا، یہ بھی اس کی عالمگیریت کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے اسی سے میں ایک اور سوال کنیکٹ کرنا چاہوں گی. پاس صاحب مجھے بتائیے کہ فہرست مسلمہ میں اور کون سی ایسی خاص باتیں تھیں جن کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا تھا اس کو تحریر کرتے وقت میں؟ پہلی بات شامل کرتے وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو شامل، اس میں بائبل میں فہرست مسلمہ میں شامل کرنے کے لیے کس کس چیز کا دھیان رکھا؟ جی میرا سوال یہی ہے. ہاں، ٹریڈیشنل یوز کا بڑا خیال رکھا گیا کہ پہلی صدی، میں یہی بتانے لگا ہوں کہ پہلی صدی کے اندر رسول، ان کے ایسوسیٹ اور بہت سارے کرسچن جو مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران زندہ تھے اور چشمدید گواہ تھے ان کی باتوں کے ساتھ، تو وہ کن کن کتابوں کو استعمال کر رہے تھے یہ خیال رکھا جاتا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ رسول ان کتابوں کو استعمال کرتے تھے تو مجھے اس پہ شک کرنے کی، اس پہ کویسچن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ رسول مسیح یسوع کے ساتھ 3.5 سال رہے اور مسیح یسوع خدا تھا، ان کو بھی پتا تھا، تو نو کویسچن. جو مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری تھی، ان کے ذہن بڑے انلائٹڈ تھے، ان کے ذہن میں کسی قسم کی پریشانی، غلط فہمی نہیں تھی. ہاں، کوئی سوال نہیں بنتا. اچھا، میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک اور گاسپل آف برناباس، ہاں پاسا بھی اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے برناباس کی. ہاں جی کا. تو بعض مسلمان بھائیوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بائبل ہماری دسترس میں نہیں ہے لیکن ایک گاسپل آف برناباس ہمیں مل گئی. یہ گاسپل آف برناباس 14ویں یا 15ویں صدی سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب 14 صدیاں یا 15 صدیوں میں، پہلی جو 15-14 صدیاں ہیں ان میں گاسپل آف برناباس کا استعمال ہی نہیں تھا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی 16ویں صدی میں ہم نے اچانک 15ویں-16ویں میں گاسپل آف برناباس استعمال کرنا شروع کر دیا؟ ہاں، جب تک تو اس کا وجود نہیں تھا، یہ وجود نہیں تھا. تو اس کو چرچ فادرز نے استعمال نہیں کیا، رسولوں نے استعمال نہیں کیا، اچانک سے کہیں سے نکل کے آ گیا. تو اس لیے ٹریڈیشنل یوز بھی ضروری ہے کہ رسول کون کون سی کتابوں کو مانتے تھے. یہ بات. اچھا بھائی صاحب، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے. آپ نے بہت سی باتوں کا ذکر کر دیا مگر الہامی یا الہام کا ذکر تک نہیں کیا. میرے خیال میں تو اگر فہرست مسلمہ میں الہام شامل نہیں تو یہ بیکار ہے. پھر ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، فلی ایگری ود یو، کہ اگر کوئی کتاب خدا کے الہام سے یا روح القدس کے الہام سے نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بائبل میں شامل نہیں کریں گے. ان فیکٹ ایسا ہی تھا. یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ روح القدس کے الہام سے لکھی گئی ہیں، لیکن بائبل میں 66 کتابیں شامل ہیں. ایگزیکٹلی روح القدس کے الہام کے بغیر لکھی نہیں جا سکتی. سم ٹائمز لوگ سوال کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں کہ وہ انجیل دکھائیں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی. یہ تو بعد کے لوگوں نے لکھی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی اور نہ ان پر جبرائیل آ کے ان کو کچھ گائیڈ کرتا تھا. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پھر الہامی کیسے ہوگی. پھر اگلا جواب میرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ خود خدا تھے،
ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ الہام ہے، ان کو جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی، اور کتابیں انہوں نے نہیں لکھی، کتابیں ان کے شاگردوں نے یا رسولوں نے لکھی یا ان کے ایسوسیٹس نے لکھی۔ دراصل پہلی صدی میں یا جو چرچ فادرز تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جو چیز کینن کے اندر ہے وہ الہامی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھے کہ اچھا کینن میں تو الہامی ہوں گی، اچھا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل کے اندر لکھا کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا یہ الہامی ہے، آپ کہتے بائبل میں لکھا ہوا، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی وہی ہے کہ جو بائبل میں ہے تو وہ الہامی ہے نا، تو وہ بھی یہ کینن کو اور الہام کو آلٹرنیٹو لفظ کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ جو چیزیں کینن میں وہ الہامی ہیں اور جو چیزیں الہامی ہیں وہ کینن میں۔ اب آپ میری بات سمجھیں، میں اور بات آپ کو سمجھاؤں۔ ایسٹ اور ویسٹ کا بھی مسئلہ، جو وہ کیا پسند، میں یہی بتانے لگا ہوں کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اپوسٹولیسٹیز کی چیک کرتے ہیں کہ کیا رسول ان کتابوں کو استعمال کرتے تھے، ان کے وہ اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اپوسٹلز نے استعمال کیا، اپوسٹلز نے لکھی تو یہ الہامی ہے، ٹھیک ہے نا، یہی کافی ہے، صحیح، اچھا بات وہی ہے، لیکن ہم اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں۔ ایسٹ والے لوگ سوچتے ہیں کہ الہامی ہے، الہام سے لکھی گئی ہے تو پھر ہم اس کو کینن میں شامل کریں گے، بات دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ اپوسٹولیسٹی کہہ لیں آپ کہ رسولوں کی ایکسیپٹنس تھی ان کتابوں کی، یا آپ کہہ لیں کہ کینن کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، یا تیسری چیز آپ کہہ لیں کہ یہ الہام سے لکھوائی گئی، تینوں ایک ہی چیز، ایک ہی بات ہے۔ میں اور تھوڑا سا اس کو بائبل سے بھی بتاؤں کہ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، تو الہامی ہیں، الہام کے بغیر نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ پر صاحب کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایشو تھے، کچھ اور بھی مسئلے تھے کینن کے مرتب کرنے کے سلسلے میں؟ بالکل ایشوز تھے کینن میں شامل کرنے کے لیے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب رسولوں نے اور رسولوں کے ایسوسیٹس نے یا جو کرسچن لوگ ہوئے منادی کرنا چاہیے تو ان کے لیے ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم انجیل کی منادی کرنے جاتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے تو یہی کہا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو انجیل سناؤ، ان کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انجیل کی منادی ساری خلق کے سامنے کی جائے گی۔ تو لوگ منادی، چونکہ مسیح یسوع کے حکم کو اولین درجہ دیتے تھے، پطرس نے بھی یہ کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اب جب وہ منادی کرنے کے لیے نکلے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آرتھوڈاکسی آف دا فیتھ تھا یہ تو سب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی جب آپ پریچ کرتے ہیں تو there are so many things to be taught، تو پھر ان کے سامنے یہ کویسچن تھا کہ وہ کتابیں کون کون سی ہیں جن کو ہم نے کنسلٹ کر کے تو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی مشنری پرسپیکٹو کے اندر کہ ہمیں کینن کو ریکگنائز کرنا ہے، تو پھر انہوں نے کینن ریکگنائز کی، کتابیں تو ایگزسٹ کر رہی تھی، کینن کو ریکگنائز کر لیا۔ دوسرا ایک اور آپ نے پوچھا کہ اور کیا کیا ایشو ہو سکتے تھے جنہوں نے کینن کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پہلی، دوسری اور تیسری صدی میں، ان 3 صدیوں میں جب پرسیکیوشن ہوئی، اظہارثانی ہوئی، تو بعض اوقات بائبل رکھنے، بائبل پڑھنے سے منع کر دیا۔ میں آپ کو دلچسپ بات ایک بتاؤں کہ پاکستان میں بھی ایک مصنف نے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ پاکستان میں بائبل پڑھنا جرم ہے۔ بعد میں خیر انہوں نے معذرت کر لی تھی میرے ساتھ میٹنگ کے بعد، لیکن پہلی 3 صدیوں کے اندر بادشاہ وقت نے بھی وقتاً فقتاً اس پر پابندی لگائی کہ نہ بائبل پڑھ سکتے ہیں، نہ بائبل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس بائبل کا کوئی پیس یا بائبل ایز اے ہول مل گئی تو اس کی سزائے موت ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کے پاس جو بائبل تھی بائی پارٹس یا ایز اے ہول، تو حکومت وقت کو واپس کر دی کہ ہمیں سزائے موت نہ دو، یہ لو بائبل۔ لیکن بے شمار لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ کرسچنز کی اکثریت، انہوں نے
موت کو تو گلے لگا لیا بائبل لیکن بائبل نہیں دی. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے. تو بہت مقدس کتاب ہے, بہت قیمتی کتاب ہے, ایک قیمتی خزانہ ہے. اور میرے خیال میں ان وقتوں میں کئی شہید بھی ہوئے بائبل کرتے, کئی لاکھوں لوگ شہید ہوئے, بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں انہوں نے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈیتھ اینڈ لائف کا مسئلہ ہو گیا تو وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری تھا کہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کی خاطر ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں الہام, اور کون کون سی کتابیں ہیں جن کا نہیں بھی لے لو, آپ اس کو لے لو, ہم نے اس کو کیا کرنا. تو بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن ان کتابوں کو محفوظ رکھا. تو وہاں پہ پھر یہی آٹومیٹک آپ یہ دیکھیں کہ خود بخود کتابوں کی فہرست بنتی چلی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یا ریکگنائز ہوگی کہ بھائی یہ کتاب ہے, اچھا یہ پطرس کا کھاتا ہے, یہ یوحنا کی انجیل ہے, بھائی تو مجھے گولی مار دے, تو میری گردن کاٹ دے, یہ نہیں میں دوں گا. تو یہ اس وقت اظہار ثانی کے دور میں پہلی صدی کے اندر, دوسری صدی کے اندر یہ فیکٹرز تھے جو کینن کو ریکگنائز کرنے میں معاون ثابت ہوئے یا خود بخود کردار ادا کر رہے تھے. صاحب کتاب مقدس میں 2 عہد نامے ہیں, ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پرانے عہد نامے کے ہوتے ہوئے نئے عہد نامے کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ٹھیک ہے, سوال تو آپ کے سارے امپارٹنٹ ہے, یہ بھی امپارٹنٹ ہے سوال. یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بس سوال ہے. ٹھیک ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 بکس ہیں جی. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں یہ تعلیمات تقریباً کم و بیش یہ ساری کی ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں. مثلا لو یور نیبر ایز یور سیلف, تو یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود تھا, اور بھی بہت ساری باتیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انبیاء اکرام یہ ساری باتیں بتا کے گئے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جب نیو ٹیسٹمنٹ میں مسیح نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے صرف کہا نہیں ہے, انہوں نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا. جی, کیونکہ وہ استاد بعمل تھے. جی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ مثلا معافی کا درس ہے تو پہاڑی واد میں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے معاف کرو, دشمن کو بھی معاف کرو. یہ بات سلیب سے بھی انہوں نے کہی تھی کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں. اور بس انہوں نے کر کے بھی دکھایا نا جب ان کو گرفتار کیا گیا. غالب کا ایک شعر میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا کہ جو راز ہمارے سینے میں یہ بہترین طریقے سے یا پاورفل طریقے سے صرف اور صرف سلیب سے بیان ہوتا ہے, ممبر سے نہیں. ممبر سے ہم بیان کرتے ہیں تو کمزور ہوتا ہے. یہی بات نیو ٹیسٹمنٹ کی غرض و غایت ہے جو میں سمجھتا ہوں. دوسری بات کہ خوشخبری اولڈ ٹیسٹمنٹ والوں کے پاس تھی, وہ جانتے تھے کہ خوشخبری ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی نہیں, یقین بھی جنہوں نے یقین کیا they were heroes of faith, لیکن پریکٹیکلی اس کو اس واقعے کو رونما کرنا بھی بہت ضروری تھا, وہ مسیح یسوع نے صلیب پر کیا. تیسری بات کہ جو مشن کا کام تھا یہ بھی ویسے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود تھا, کیا جائے, انہوں نے کیا نہیں. تو نیو ٹیسٹمنٹ میں لوکا 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ انبیاء اور شریعت تو یوحنا تک رہے, اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی بادشاہی کی اور انجیل کی منادی کی جاتی. تو اس کا مطلب مشن کے کام کو عملی طور پر کچھ کام کر کے, کفارے کا کام کر کے, کروسیفکشن کا کام کر کے تو پھر شاگردوں کے سپرد یہ کر دیا گیا. تو زیادہ مشن کا کام ہے کہ اب اس میسج کو, خوشخبری کو دنیا میں پھیلایا جائے. تو جو گڈ نیوز ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پیشگوئیاں موجود تھیں, لیکن اب اس کو پریکٹیکلی کر کے شاگردوں کو اور آنے والی کرسچن نسلوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ یہ خوشخبری جا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کرو. صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. آج کا پروگرام کافی معلوماتی تھا اور آپ نے کافی سیر حاصل اس پر گفتگو بھی کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور میں ایک حتمی سچائی آپ کو ضرور بیان کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ کینن کو مرتب کرنے میں ہم پاک روح کے کردار سے انحراف نہیں کر سکتے, کیونکہ پاک روح کے الہام سے ہی تمام جو ہے وہ کتاب مقدس میں شامل کی گئیں. چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی, سچ سنیے, سچ بولیے, سچ کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی. خوش رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اور اگر
ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، پاسٹر شفیق کمل سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر ہماری اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ہم سے ان نمبرز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔